عوام کے لیے کارگر اور بہترین ثابت ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف لاہور میں موجود ہیں، اپنے وقت کے ہمراہ یہاں پر موجود ہیں، اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ بلیغ الرحمان صاحب، محترم جناب وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب، محترم جناب منسٹر آف پاور انجینئر خرم دستگیر، اور منسٹر آف اسٹیٹ جناب سینیٹر مصدق ملک، السلام علیکم۔ آج یہاں پر گورنر ہاؤس میں ہم نے بعض بڑے اہم جو پبلک انٹرسٹ کے منصوبے ہیں ان کی یہاں پر سافٹ لانچ کو ہم نے یہاں پر رکھا ہے سنگ بنیاد، اور اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں الحمدللہ کل 10 محرم کے موقع کے اوپر پنجاب حکومت کے سربراہ محسن نقوی صاحب اور ان کی ٹیم، چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب اور ان کی پوری انتظامیہ اور پولیس نے جس طریقے سے انتہائی ذمہ داری اور سیکورٹی کے سارے انتظامات بروئے کار لاتے ہوئے اور پوری محنت سے الحمدللہ تمام مجالس اور جلوس اختتام پذیر ہوئے پرامن طریقے سے، اس کے لیے میں آپ کو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں عوام کی طرف سے کہ آپ نے بہت شاندار انتظامات کیے۔ اسی طریقے سے صوبہ سندھ میں جناب مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کی انتظامیہ اور پولیس نے بہترین انتظامات کیے۔ بلوچستان میں جناب عبدالقدوس بزنجو صاحب نے، ان کی انتظامیہ نے، پولیس نے بہت اچھے طریقے سے ان تمام مجالس کو بہت پرامن طریقے سے یہ سارے معاملات بڑے خیر و عافیت سے طے پائے۔ اسی طرح کے پی میں وزیر اعلیٰ اعظم خان صاحب کو، ان کی انتظامیہ کو، ان کی پولیس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی حکومتوں کو اور ان کی تمام جو ان کے وہاں پر کولیگز ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس طریقے سے پورے پاکستان میں اس مرتبہ محرم کے یہ تمام اہم جو ایونٹ تھے بڑے خیر و عافیت سے اور بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیے گئے۔ آج جو ہم نے یہاں پہ جن منصوبوں کی سنگ بنیاد رکھا ہے ان میں ایک لاہور میں میڈیکل سٹی کی تعمیر کا منصوبہ ہے۔ یہ تقریباً 50 ارب روپے کا لگ بھگ منصوبہ ہے جو کہ دنیا کے کسی بھی میڈیکل سٹی کے ہم پلہ ہوگا، جس میں بہترین جنرل ہاسپٹل، یونیورسٹی، ٹریننگ سینٹر، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، کینسر کے لیے اور دوسرے جتنے بھی ایک میڈیکل سٹی کے لوازمات ہیں وہ یہاں پر ہوں گے۔ اور جس طرح پی کے ایل آئی الحمدللہ جنوبی ایشیا کا ایک شاندار ترین ہمارے جو پیوند کاری ہے گردوں کی اور مثانے کی، اسی طریقے سے یہ میڈیکل سٹی یہاں پر تعمیر کرنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ مل کر اس کے لیے آگے بڑھے گی، اس کا ہم نے یہاں پر سنگ بنیاد رکھا ہے۔ اسی طریقے سے جو چائلڈ کیئر ہے اور اس کے ساتھ جو میٹرنل کیئر ہے، یہ تمام جو پنجاب میں ہماری حکومت کے زمانے میں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں ہیپیٹائٹس ہے، اس طرح کی بیماریوں کے علاج کے لیے جو ہم نے بہت ایک حقیر خدمات کی تھی، اس کو اب آگے لے کے بڑھایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے میں جناب چیف منسٹر پنجاب کو اور ان کے
हेल्थ सेक्रेटरी और हेल्थ मिनिस्टर को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और चीफ सेक्रेटरी साहब को भी, को जो एक बहुत ही ये नेक काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से जो रिंग रोड है, बदकिस्मती से एक उसका जुज़ रह गया था जब हमारी हुकूमत थी। SL1 SL2 मुकम्मल हो चुका था, लेकिन रिंग रोड लाहौर का तावक्त वो मुकम्मल नहीं होता जब तक कि उसकी अप्रोच एक्सेस मुल्तान रोड को नहीं पहुंचती। उसके लिए आज उसका संग बुनियाद रखा गया है। देर आए दुरुस्त आए, और इंशाअल्लाह जब ये 7 किलोमीटर का SL3 मुकम्मल हो जाएगा तो हज़ारों लाखों लोगों को जो यहाँ से रोज़ गुज़रते हैं उनको बेपनाह उनको सहूलत मिलेगी, वक्त बचेगा, और ये जो कंजेशन है, पोल्यूशन है, उसमें बेपनाह कमी आएगी। और बाहर से मुल्तान रोड से जो ट्रैफिक आएगी, जिन्होंने एयरपोर्ट जाना है या यहाँ से मुल्तान रोड जाना है, बेपनाह उसमें सहूलत मिलेगी, और उसका एक बहुत फ़ायदा होगा जब ये SL3 ये मुकम्मल हो जाएगा। इसके लिए मुझे अभी बताया गया है कि सारा काम मुकम्मल हो चुका है, और FWO जी वो इंशाअल्लाह इसको टेकअप कर रहा है। अल्लाह ताला करे कि बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल हो। इसी तरीके से शाहदारा से काला शाह काकू जो मेट्रो बस सिस्टम है, उसका आज हमने यहाँ पर संग बुनियाद यहाँ पर रखा है। ये मंसूबा काला शाह काकू तक हज़ारों जो कम्यूटर्स हैं, चाहे वो असातिज़ा हैं, तालिब इल्म हैं, चाहे वो मरीज़ हैं, चाहे वो दुकानदार है, एक दिहाड़ीदार है, बेवा है, यतीम है, टीचर है, उनके लिए बेपनाह उसका फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। और काला शाह काकू में अब आप जानते हैं कि बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस वहाँ पर आ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह इसकी एक्सटेंशन का उसका भी संग बुनियाद आज रखा गया है। और कितनी देर में मुकम्मल होगा भाई? सर 5 months। 5 महीने में। मुझे इसने कमिश्नर लाहौर साहब ने बताया है कि 5 महीने में, लेकिन अली को मैं गुजारिश करूँगा कि 3-4 महीने में मुकम्मल करे। और आखिरी जिस मनसूबे की जिसका हमने इफ्तिताह किया है वो है हवेली बहादुर शाह में 1200 बल्कि 1250 मेगावाट का कुदरती गैस से चलने वाला मंसूबा, जो कि नवाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा में जब मैं इस सूबे का खादिम था तो ये दूसरा मंसूबा था जो कि LNG से जिसने चलना था, उसका हमने आगाज़ किया था। पहला था भिकी में, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वो 1100 मेगावाट का वो उसको चल गया था 2017-18 से पहले, जिससे कि मियाँ नवाज शरीफ की सुपरविजन में, क़यादत में बिजली के अंधेरे ख़त्म हो गए थे। ये हवेली बहादुर शाह का दूसरा मंसूबा पंजाब हुकूमत ने उस वक़्त 2016-17 में इसका मुआहिदा किया शफाफ तरीके से, और इसने 2019 के में इसका आगाज़ होना था, इसने ऑपरेशन में आना था। मैं मोहसिन नकवी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहरहाल बड़ी मेहनत से इसको मुकम्मल करवाया, लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी मुख्तसर तफसील कौम के सामने रखना चाहता हूँ ताकि कौम को पता चले कि इस मुल्क के साथ उन 4 सालों में इमरान नियाज़ी के दौर में हुआ क्या, यानी किस तरह मुल्क की मईशत की तबाही की गई। ये मंसूबा हवेली बहादुर शाह का 1250 मेगावाट, जो भिक्की का हमने लगाया था वो 1100 मेगावाट का था, और वो सीमेंस और चाइनीज इक्विपमेंट और वो थे उनके कॉन्ट्रैक्टर्स, सॉरी भिक्की में GE और चाइनीज। हवेली बहादुर शाह में सीमेंस और चाइनीज थे, मगर ये भिक्की के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह 100 मेगावाट ज़्यादा था उसकी कैपेसिटी, मगर कीमत वही थी जो भिक्की की थी, यानी 100 मेगावाट हमने अल्हम्दुलिल्लाह। और सीमेंस और GE दुनिया के
نامور مشہور ترین کمپنیاں، ان کی جو کوالٹی اور ان کی جو ہے ان کی ایفیشنسی کا کوئی مقابلہ نہیں. اور یہ حویلی بہادر شاہ کی جو ایفیشنسی تھی اس منصوبے کی، اس پروجیکٹ کی، 61.5% ایفیشنسی تھی، جو کہ اس زمانے میں ابھی بھی کہیں بھی دنیا میں ٹربائنز ہیں تو بہترین ایفیشنٹ یہ ٹربائنز ہیں. تو ہم نے الحمدللہ اس کو بھکی کی قیمت کے برابر ہم نے اس کو لگایا، مگر 100 میگا واٹ اس کا کیپیسٹی زیادہ تھی. ان ادر ورڈز ہم نے بھکی کی قیمت کے مقابلے میں $100 ملین، اس وقت $100 کا ڈالر تھا تو 10 ارب، آج اگر 280 کا ہے تو تقریباً یعنی 12 ارب 80 کروڑ کی بچت کی ہم نے قیمت میں، اور کیپیسٹی 100 میگا واٹ زیادہ تھی. ہوا یہ، اب یہ سننے والی بات ہے، میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں، 2019 میں اس نے اپنا آپریشن ہونا تھا، مگر اس حکومت کو نہ جانے نواز شریف کی مخالفت میں، پاکستان کی دشمنی، انہوں نے اس منصوبے کو ٹھپ کر دیا. تقریباً 70 یا 74 ارب روپے کا یہ منصوبہ، اس دوران جو تاخیر ہوئی، انہوں نے فائنینشیل کلوز میں بھی بے پناہ عرصہ لگایا، تو 70 یا 74 ارب روپے کا ٹوٹل منصوبہ، اس کے اوپر جو وقت لگا اور کاسٹ اوور رنز ہوئی وہ 77 ارب روپے، یعنی پوری جو مالیت ہے پورے منصوبے کی اس سے بھی زیادہ کاسٹ اوور رنز، یعنی بالکل بے فضول اپنا حرام کے طور پر یہ 70 ارب روپے اس پر لگ گئے، اس لیے کہ کسی کو دلچسپی نہیں تھی اس کو مکمل کروایا جائے. کسی کو احساس نہیں تھا کہ اس 1250 میگا واٹ سے زراعت نے چلنا ہے، صنعت نے چلنا ہے، ایکسپورٹس ہوں گی، کاروبار ہوگا، امپلائمنٹ ہوگی، ملک خوشحال ہوگا. اب بتائیے، کبھی آپ نے سنا کہ منصوبے کی قیمت 74 ارب روپے ہو اور جو اس کے اوپر ایڈیشنل فالتو بغیر کسی وجہ کے ماسوائے مجرمانہ غفلت اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے 77 ارب لگے، یعنی ٹوٹل کاسٹ آف پروجیکٹ سے بھی زیادہ. اب یہ ہے عمران نیازی کا وہ مکروہ چہرہ جو پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے. کاش یہ 77 ارب روپے، جس طرح میں نے کہا کہ میڈیکل سٹی کے اوپر 50 ارب لگنے ہیں، اگر یہ 77 ارب روپے جو بالکل ضائع چلے گئے، یعنی وہ بالکل دفن ہو گئے، دریا برد ہو گئے، وہ 77 ارب روپے اس غریب ملک کا، ایسے پاکستان میں غربت کے سائے آگے نہیں بڑھے، ایسے پاکستان جو ہے وہ کشکول لے کر نہیں پھر رہا، ایسے پاکستان جو ہے وہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے نہیں رہ گیا. اب 77 ارب روپیہ یعنی کل منصوبے کی قیمت سے بھی زیادہ جو 74 ارب روپے تھی، تو پھر یہ ملک خدا نخواستہ پھر باقی ممالک کے مقابلے میں پیچھے نہیں رہے گا تو اور کیا ہوگا؟ پھر غربت نہیں بڑھے گی تو اور کیا ہوگا؟ پھر مہنگائی نہیں بڑھے گی تو اور کیا ہوگا؟ پھر صنعت و حرفت اور زراعت پیڑھی نہیں پڑے گی تو اور کیا ہوگا؟ یہ ہے وہ مجرمانہ غفلت اور بدترین وہ گورننس ان 4 سالوں کی جس نے پاکستان کو آج یہاں پر پہنچایا ہے. اب 77 ارب روپیہ کون حساب لے گا ان سے؟ بھئی کیوں آپ نے یہ 77 ارب روپے قوم کے جو ہم ادھار لے کے اپنا بڑی مشکل سے تنخواہیں دیتے ہیں اور ملک کو آگے چلاتے ہیں، وہ دریا برد ہو گئے. تو میں آج اس کیمرز کے ذریعے پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حشر کیا عمران نیازی نے پاکستان کی معیشت کا، اور پھر چور ڈاکو کا منترا دن رات کر کے کس طرح قوم کی رگوں میں زہر گھولا. ہم انشاءاللہ پاکستان کو ضرور دوبارہ اس کی اصل جو اس کی قوت ہے اس کو پاؤں پہ کھڑا کریں گے، اس کو صحیح معنوں میں قائد اور اقبال کا پاکستان بنائیں گے، اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو ضرور دوبارہ اس کو زندہ کریں گے، اس کو مضبوط کریں گے، توانا کریں گے، غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے. میں آپ کو آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے منصوبہ بنایا ہے SIFC، یہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا راز اس میں بنا ہے، اور اس میں دا ہول آف دا گورنمنٹ نے مل کر کام کرنا ہے. اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ زراعت اور معدنیات
اور IT میں ہمارے لاکھوں کروڑوں بچے اور بچیاں وہ انشاءاللہ تعلیم حاصل کر کے اس ملک عظیم وہ معمار بنیں گے اور پاکستان کو دنیا کی اقوام میں اس کو ممتاز مقام دلوانے کے لیے دن رات ہم سب محنت کریں گے. پاکستان پائندہ باد. وزیراعظم شہباز شریف لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور مختلف ترقیاتی منصوبوں کا انہوں نے آج سنگ بنیاد رکھا ہے، جس میں 3 صحت کے منصوبے بھی شامل ہیں، جبکہ میٹرو بس کے حوالے سے بھی ایک منصوبہ ہے جس کا سنگ بنیاد وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے رکھا گیا. گزشتہ دور حکومت میں مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا گیا. گزشتہ دور حکومت کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. چیئرمین PTI نے معاشرے میں زہر گھولنے کی کوشش کی. وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہمیں دوبارہ موقع ملا تو ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے مزید بھی کام کریں گے. PTI دور میں ملک کی معیشت